آپ کا حوث مجھ تک پہنچ رہا ہے، آپ جو جمع ہیں تو آپ کی گرمی خود اپنی گرمی، پھر اوپر سے موسم کی گرمی اس نے بے حال کیا ہے، وہ شدت اٹھ کے میری طرف بھی آ رہی، مجھے وہ بھاپ محسوس ہو رہی ہے، اور یہ چھوٹی سی گرمی ہے، اور ایک گرمی موت کے بعد آنے والی ہے جس کو اللہ نے جہنم کا نام دیا ہے، وجیء یومئذ بجہنم، آگ کو لایا جائے، وبرزت الجحیم للغاوین، اس کے پردے اٹھا دیے جائیں اور نافرمانوں کو دکھا دیا جائے، اس کو 1000 سال بھڑکایا وہ سرخ ہو گئی، پھر 1000 سال بھڑکایا وہ سفید ہو گئی، پھر 1000 سال بھڑکایا وہ سیاہ ہو گئی، اس کے اندر روشنی نہیں ہے، روشنی نہیں ہے، روشنی نہیں ہے، اس کا ایک پتھر، چھوٹا سا پتھر پوری دنیا کے پہاڑوں کو جمع کر کے اس کے اوپر رکھا جائے تو پوری دنیا کے پہاڑ پگھل کے سیاہ پانی میں تبدیل ہو جائیں گے، اس کی زنجیر کا ایک کڑا، زنجیر کا ایک کڑا وہ 7ویں آسمان پہ رکھا جائے تو 7واں آسمان کو توڑتا ہوا ساری کائنات کو چیرتا ہوا زمین کے آخر تہ میں چلا جائے گا، وہ اتنا وزنی ہے کہ آسمان بھی اس کے سامنے پھٹ جائیں، ٹوٹ جائیں، اور زمین کا کلیجہ بھی چاک ہو جائے۔ ان زنجیروں پکڑو میرے نافرمانوں کو، آج پکڑ لیا ہے، کیا کرو؟ فغلوہ، زنجیروں میں باندھو، کون سی؟ ثم فی سلسلۃ ذرعها 70 ذراعا فاسلکوہ، وہ لمبی چوڑی زنجیریں جن کا نہ اول سرا ہے نہ آخر سرا ہے، یعنی بہت لمبی ہیں، ان میں انہیں باندھتے جاؤ، پروتے جاؤ، اور پھر انہیں جہنم میں ایسے بھونو جیسے کباب کو سیخ پر انگاروں پہ بھونا جاتا ہے۔ پھر اس دن یہ کہیں گے یا لیتہا کانت القاضیہ، ارے موت آجا مجھے مار دے، ما اغنا عنی مالیہ ہلک عنی سلطانیہ، میرا پیسہ گیا، میری سلطنت گئی، میری طاقت گئی، میرا اقتدار گیا، میری وجاہت گئی، ہائے میں لوگوں کے پیچھے برباد ہوا۔ یود المجرم لو یفتدی یومئذ کہے گا میرے مولا آج کیا کر، لو یفتدی بعذاب یومئذ ببنیہ، آج میرے بچوں کو دوزخ میں ڈال، وصاحبتہ، میری بیوی کو ڈال، واخیہ، میرے بھائیوں کو ڈال، وفصیلتہ، میری قوم کو ڈال، کون؟ الذی توی ہے، جس قوم کے پیچھے یہ ووٹر، یہ سپورٹر، جن کے پیچھے چل کے میں نے تجھے ناراض کیا، آج ان کو جہنم میں ڈال اور میری جان بچا۔ تو میرا اللہ کہے گا کلا انہا کلمۃ هو قائلها ومن ورائهم برزخ الی یوم یبعثون۔ اب اپنی بکواس بند کرو، لا تزر وازرۃ وزر اخری، آج تیرا کیا تیرے سامنے ہے، اقرأ کتابک کفی بنفسک اليوم علیک حسیبا، آج اپنا پیپر پڑھ، یہی تیرے سامنے ہے، لا ظلم اليوم، آج ظلم نہیں ہے، وامتاز اليوم ایھا المجرمون، آج مجرم الگ ہو جاؤ۔ یہاں یزید حکومت کرتا ہے اور حسین کا سر نیزے پر چڑھتا ہے، یہاں شمر کا جھنڈا لہراتا ہے اور اہل بیت کا خون پانی کی طرح بہہ جاتا ہے، یہاں شمر اور ابن زیاد کی بیویاں تخت پہ راج کرتی ہیں اور آل رسول کی بیٹیاں، ان کو بازاروں میں گھسیٹا جاتا ہے۔ جب کربلا کے میدان سے آل رسول کی بچیوں کو گھسیٹا گیا تو حضرت زینب نے پیچھے مڑ کے دیکھا تو سب کے لاشیں کٹے پڑے، سر نیزوں پہ چڑھے ہوئے، حضرت حسین کے معصوم بچے عبداللہ کا سر 2 سال کا بچہ تھا، اس کا سر بھی نیزے پہ چڑھا ہوا تھا۔ یہ جزا سزا کا جہان نہیں ہے کہ کوئی بادشاہ بن گیا تو کہے میرے اوپر اللہ راضی ہے، کوئی وزیر بن گیا تو کہے میرے اوپر اللہ راضی ہے، اور کوئی فقیر ہو گیا تو کہے میرے اوپر اللہ ناراض ہے۔ یہ امتحان ہے، جو جس کو دیتا ہے اور جتنا دیتا ہے وہ بطور امتحان ہے، بطور حق نہیں ہے۔ میرا حق ہے، میں بادشاہ ہوں، میرا حق ہے، میں وزیر ہوں، میرا حق ہے، میں اربوں پتی ہوں، حق نہیں ہے، استحقاق نہیں ہے، بطور امتحان اللہ نے دیا ہے۔ یہاں اتنا پاکیزہ خون، وہ خاندان رسول جن کے لیے اللہ خصوصی طور پر کہتا ہے ہاں کہ میرے نبی پر بھی درود پڑھو اور میرے نبی کی اولاد پر بھی درود پڑھو۔
अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व आले मोहम्मद नहीं, हमें दरूद सिखाया गया, हमें दरूद सिखाया गया है अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व अला आले मोहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम। हम हर नमाज में दरूद इब्राहिमी पढ़ते हैं, अला मोहम्मद व अला आले मोहम्मद। अला 2 दफा आने का मतलब ये है कि मेरे नबी पर मुस्तकिल दरूद पढ़ो और मेरे नबी की आल पर मुस्तकिल दरूद पढ़ो। दोनों के लिए अलग अलग मुस्तकिल दरूद है, सिर्फ अला के नीचे दोनों को जिक्र नहीं किया, अलग मेरे नबी के लिए अलग, मेरे नबी की औलाद के लिए अलग। ये इतनी कीमती औलाद के सर आज नेज़े पर हैं। हजरत ज़ैनब ने पीछे मुड़ के देखा तो सर धड़ से जुदा, सर नेज़ों पर, धड़ जमीन पर, ऊपर घोड़े दौड़ाए गए हैं। तो हजरत ज़ैनब ने कहा वाह मोहम्मदा, वाह मोहम्मदा, ए मोहम्मद मुस्तफा, आज आके देख तमाशा तेरी उम्मत ने क्या किया तेरे घर के साथ। आजा हुसैनुल बिल आरा मुज़म्मिलुन बिद्दिमा मुक़त्तिउल आदा। आज देख देख, आज हुसैन का लाशा कैसे बिखरा पड़ा है। आज उसने सुर्ख जोड़ा पहना है, अपने ही खून का सुर्ख जोड़ा पहना है, अपनी ही बोटियों की फूल पत्तियों का हार बनाया है, और आज उसका जिस्म टुकड़े टुकड़े हो चुका है। बनातों का सबाया, आज तेरी बेटियां कैद में हैं, वज़ुर्रियतों का मुक़त्तला, आज तेरी औलाद ज़बा हो गई है, और इब्ने ज़ियाद का झंडा लहरा रहा है, और शिमर गुर्रा रहा है, और यजीद तख्त पर मुतमक्किन है। ये जज़ा सज़ा का जहान नहीं है, ये दारुल इम्तिहान है, ये दारुल इम्तिहान है। जो दुनिया के तलबगार होते हैं अल्लाह उनके लिए दरवाजे खोल देते हैं। मन काना युरीदुल हयात दुनिया व ज़ीनतहा। जहानिया वालों, सिर्फ पैसा चाहते हो, आओ मैं देता हूँ। सिर्फ दुनिया चाहते हो, आओ ले लो। नुवफ़्फ़ि इलैहिम अमालुहुम फ़ीहा व हुम फ़ीहा ला युबख़सून। ले लो, जरा कमी न करूंगा। उलाइका अल्लज़ीना लैसा लहुम फ़िल आख़िरति इल्ला अन्नार व हबित मा सनअू फ़ीहा व बातिलुम मा कानू यअमलून। मौत के बाद जहन्नम की आग के सिवा कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। जिब्रील घबराए हुए अल्लाह के नबी के पास आए, चेहरे का रंग उड़ा हुआ। आपने कहा जिब्रील क्या हुआ? कहा या रसूल अल्लाह, अल्लाह ने दोज़ख की आग को भड़काया है, मैं डर के आपके पास आ गया। जिससे जिब्रील डरता हो, जहन्नम, फिर हुतमा, फिर लज़ा, फिर सईर, फिर सकर, फिर जहीम, फिर हाविया। जहन्नम के 7 हिस्से हैं। सबसे नीचे हाविया, मुनाफिक ठिकाना है, मुनाफिकीन का ठिकाना है। फिर जहीम है, मुशरिकीन का ठिकाना है। फिर सकर है, साबईन का ठिकाना है। फिर सईर है, मजूस का ठिकाना है। फिर लज़ा है, यहूद का ठिकाना है। फिर हुतमा है, ईसाइयों का ठिकाना है। ये 6 हिस्से सेंट्रल जेल हैं। जाए है जो इसमें चला गया कभी ना निकलेगा, कभी ना निकलेगा। इनके जिस्म होंगे, ओहो, 450 किलोमीटर का फासला है मक्का और मदीना के दरमियान, 450 किलोमीटर। मेरे नबी ने फरमाया जहन्नमी जब बैठेगा जमीन पर तो उसका बैठना, उसकी चौकड़ी मक्के और मदीने के दरमियानी फासले के बराबर होगी। इतना बड़ा जिस्म हो जाएगा, एक दांत उहुद पहाड़ के बराबर हो जाएगा। ये खाल जो 1 सेंटीमीटर है, 1 सेंटीमीटर, ये खाल 90 फुट की होगी, 90 फुट की खाल होगी। और ये जो 2 कंधों का फासला है, ये एक घोड़ा 3 दिन मुसलसल भागता रहे, दिन भी रात भी। तकरीबन घोड़ा 50 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से सफर करता है। वो 72 घंटे चलता रहे, 72 घंटे चलता रहे, तो कोई वो 3500 किलोमीटर का सफर करता है। तो एक जहन्नमी की छाती 3500 किलोमीटर के बराबर फैला दी जाएगी। ये सब क्यों है? लियज़ूक़ुल अज़ाब, कि आज चखो। तुम कहते थे किधर है अल्लाह, कौन है हमें पूछने वाला? आज मैं पूछ रहा हूं, अब भाग के दिखाओ। ऐनल मफर, भागो। ला तख्फा मिनकुम खाफिया, छुप के दिखाओ। फनफुज़ू, आज निकल के दिखाओ, आज लड़ के दिखाओ। ये 6 हिस्से जहन्नम के,
ہمیشہ کی سینٹرل جیل ہے، اس کا جانے والا کبھی نہ نکلے گا، کبھی نہ نکلے گا۔ یہ آپس میں لڑائی کریں گے، هل انتم مغنون عنا نصیبا من النار، اپنے سرداروں سے کہیں گے تمہارے پیچھے ہم جہنم میں گئے، آج کچھ بچا سکتے ہو؟ وہ کہیں گے انا کل فیہا ان اللہ قد حکم بین العباد، تم بھی جلو ہم بھی جل لیں۔ پھر وہ اپنے مل کر سارے مشورہ کریں گے تو جہنم کے فرشتوں سے کہیں گے ادعوا ربکم یخفف عنا یوما من العذاب، اپنے اللہ سے کہو تھوڑا سا عذاب کم کر دے، تھوڑا سا عذاب کم کر دے۔ تو جواب میں فرشتے کہیں گے اولم تک تاتیکم رسلکم بالبینات، تمہیں کوئی بتانے آیا تھا کہ کچھ ہونے والا ہے؟ کہاں آئے تو تھے، آئے تو تھے، قالوا بلا، ہاں آئے تھے، پھر کیا ہوا؟ پھر ہم نے جھٹلا دیا۔ ما نزل اللہ من شیء ان انتم الا فی ضلال کبیر، جاؤ جاؤ اپے ڈٹھی جاسی، اپے ڈٹھی جاسی، اپے ڈٹھی جاسی، ہن ویکھو، ہن آئی پئی ہے، ہن ویکھو اپے ڈٹھی جاسی، ہن ویکھو فدعوا وما دعاء الکافرین الا فی الضلال، آج دعا کرو، آج تمہاری دعا قبول نہیں ہے۔ پھر کہیں گے مالک سے بات کرو، مالک کون ہے؟ جہنم کا بڑا فرشتہ، یا مالک یا مالک یا مالک، وہ کہے گا 1000 برس کے بعد کہے گا ہاں کیا کہتے ہو؟ وہ کہیں گے لیقضی علینا ربک، اپنے رب سے کہو ہمیں موت دے دے۔ وہ کہے گا انکم ماکثون لقد جئناکم بالحق ولکن اکثرکم للحق کارہون، موت مر گئی، اب زندہ رہنا ہے، اسی طرح جلنا ہے۔ او اللہ کا واسطہ دیتا ہوں، واپس آ جاؤ، اس زندگی سے واپس آ جاؤ، یا اللہ کی دوزخ بجھا دو، یا اللہ کی جنت کو آگ لگا دو، یا منکر نکیر کو قتل کر دینا، یا اللہ کے فرشتوں کو قتل کر دینا، یا اللہ دیا کو آکڑ جاؤنا میں حساب نہیں دینا۔ اور یہ اگر نہیں کر سکتے اور اللہ کی قسم نہیں کر سکتے، میں ہاتھ جوڑتا ہوں، واپس لوٹو، واپس لوٹو، واپس لوٹو۔ جن راہوں پہ یہ انسانی قافلہ جا رہا ہے، یہ خوفناک جہنم کی طرف جا رہا ہے، یہ عزت عزت نہیں، یہ ذلت ذلت نہیں، یہ بلندی بلندی نہیں جس کے بعد میرا اللہ ناراض ہو جائے، وہ پستی پستی نہیں جس کے بعد اللہ راضی ہو جائے، وہ ذلت ذلت نہیں جس کے بعد اللہ مل جائے، وہ عزت عزت نہیں جس کے بعد اللہ ناراض ہو جائے۔ اللہ کے واسطے واپس آؤ۔ وہ کہیں گے آپ کیا کریں؟ کہیں گے اللہ سے بات کرو، یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا ربنا۔ 1000 سال کے بعد اللہ کہے گا کیا کہتے ہو؟ وہ کہیں گے غلبت علینا شقوتنا وکنا قوما ضالین ربنا اخرجنا منها فان عدنا فانا ظالمون۔ یا اللہ بدبختی غالب آئی اور ہم تیرا انکار کر بیٹھے، ہمیں معافی دے، اب ہم توبہ کرتے ہیں۔ میرا اللہ کہے گا اخسؤوا فیہا ولا تکلمون، یہیں ذلیل ہو کے پڑ جاؤ اور اپنی بکواس بند کر دو۔ پھر اللہ کہے گا مالک، وہ کہے گا لبیک، اللہ کہے گا دوزخ کو تالا لگا دے، اسے تالا لگ جائے گا، نہ اندر کو جا سکے گا نہ باہر کو نکل سکے گا۔ اس کے اوپر جہنم ہے، 7واں حصہ، پہلا نمبر 1 جہنم۔ جبریل اللہ کے نبی کو کہہ رہا ہے یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، حاویہ میں منافق، جحیم میں مشرک، عبداللہ بن ابی حاویہ میں، ابو جہل جحیم میں، سقر میں صابعین، سعیر میں مجوس، لظا میں یہودی، حطمہ میں عیسائی، اور جہنم میں اور آگے چوک۔ تو آپ نے فرمایا اور جہنم میں کون؟ بولتے کیوں نہیں ہو؟ کہ یا رسول اللہ مجھے آپ سے شرم آتی۔ آپ نے کہا نہیں بتاؤ، کہ جہنم میں آپ کی امت جائے گی، آپ کی امت کے نافرمان جھوٹ بولتے مر گئے، نمازیں چھوڑتے مر گئے، سود کھاتے مر گئے، ظلم کرتے مر گئے، زنا کرتے مر گئے، شرابیں پیتے مر گئے، تجارت میں کھوٹ ملاوٹ ہیرا پھیری وعدہ خلافی کرتے مر گئے، زمینیں دباتے مر گئے، نماز چھوڑتے مر گئے، روزہ چھوڑتے مر گئے، زکوٰۃ چھوڑتے مر گئے، حج چھوڑتے مر گئے، ماں باپ کی نافرمانی کرتے کرتے مر گئے۔ ماں باپ کی نافرمانی تو وہ وبال ہے۔ میرے نبی سے پوچھا گیا یا رسول اللہ قیامت کب آئے گی؟ کہ میرے اللہ کو پتا ہے۔ کہ کوئی نشانی تو بتائیں۔ کہ جب ماؤں کو ذلیل کیا جائے گا قیامت آ جائے گی، جب جہانیہ کی ماؤں کو اولاد ذلیل کرے گی، جب دنیا پر خانے وال کی مائیں ذلیل ہوں گی اولاد کے ہاتھوں، تو میرے نبی نے کہا انتظار کرو،
پھر قیامت کے نقارے پہ چوٹ پڑنے والی ہے۔ ہاں، ایک بیٹی اپنی ماں سے کہہ رہی تھی بکواس نہ کر، اور میں کھڑا سن رہا تھا، اور اس کی ماں کے خاموش آنسو گر رہے تھے، تو میں کانپ گیا، یا اللہ عذاب نہ بھیج دینا، یا اللہ کوئی عذاب نہ آ جائے کہ بیٹیاں ماؤں سے کہیں بکواس نہ کر۔ جب بیٹیاں ماؤں سے کہیں گی بکواس نہ کر، جب بیٹے ماؤں سے کہیں گے بھوک نہیں، بڈھی ہو گئی ہے سر کھا لے آئی، جب اولاد باپ سے کہے گی ابا تو آج تائیں میرے واسطے کیتا کی ہے، تو آج تائیں میرے واسطے بنایا کی ہے، تو پھر انتظار کرو جہنم کی آگ کا، اور انتظار کرو دنیا کے بھی جہنم بن جانے کا، اور ذلت اور پستیوں میں ڈوب جانے کا۔ میرے نبی نے فرمایا تھا کاش میری ماں زندہ ہوتی، میں اس کی ایسی نوکری کرتا کہ میں عشاء کی نماز کے لیے مصلی پہ کھڑا ہوتا اور میں سورۃ فاتحہ شروع کر چکا ہوتا، اور ادھر سے میری ماں مجھے کہتی محمد، تو میں اس کے لیے نماز توڑ دیتا، میں کہتا لبیک اماں جی، نماز پھر پڑھوں گا، آپ فرمائیں کیا کہنا ہے۔ اور جب اولاد ماؤں کو پانی پلا کے راضی نہ ہو، حال پوچھ کے راضی نہ ہو، تو پھر انتظار کرو یا رسول اللہ، جہنم آپ کی امت کے نافرمانوں کے لیے، تو اللہ کے نبی غش کھا کے گر گئے، بے ہوش ہو گئے کہ وہ تو جہنم کو دیکھ کر آئے ہیں، اور مدینے میں بیٹھ کے بھی دیکھتے ہیں۔ آپ نماز پڑھاتے مصلی پر کھڑے تھے، آگے چلے گئے، نماز کے اندر ہی آگے چلنا شروع کر دیا، پھر آگے جا کر بالکل محراب کی دیوار تک چلے گئے، پھر وہاں سے واپس آتے مصلی کے کنارے پر پہنچ گئے۔ پہلی صف والوں نے یہ منظر دیکھا، سلام پھیرا، یا رسول اللہ یہ کیا کیا، کبھی پہلے نہیں دیکھا۔ ارشاد فرمایا مجھے جنت کے انگوروں کے گچھے لٹکے نظر آئے، تو میں ان کو دیکھ کے آگے بڑھتا گیا، پھر میرے اللہ نے مجھے آگ دکھائی، آگ کے شعلے نظر آئے، بھڑک نظر آئی، تو میں ڈر کے پیچھے ہٹتا گیا، وہ تو ان آنکھوں سے جنت اور دوزخ کے نظارے کر رہے تھے، تو آپ بے ہوش ہو کے گر گئے، ہوش نہیں ہے۔ 3 دن گزر گئے، روئے جا رہے ہیں، نماز پڑھاتے ہیں گھر میں چلے جاتے ہیں، بیٹھتے نہیں ہیں، بات نہیں کرتے ہیں۔ ابو بکر گھبرا کر گئے، یا رسول اللہ میں اندر آ سکتا ہوں، آپ نے اجازت نہیں دی۔ پھر عمر گئے پوچھنے کے لیے، یا رسول اللہ میں اندر آ سکتا ہوں، آپ نے اجازت نہیں دی۔ پھر سلمان فارسی گئے، یا رسول اللہ میں اندر آ سکتا ہوں، آپ نے اجازت نہیں دی۔ سلمان فارسی بھاگتے ہوئے حضرت فاطمہ کے پاس گئے، ان کو خیال آیا کہ ان کو انکار نہیں ہو سکتا کہ بیٹی فاطمہ آج تیسرا دن ہے اللہ کا نبی کا آنسو نہیں بند ہو رہا اور کسی سے بات نہیں فرما رہا ہے، اللہ کے واسطے جا کے پوچھ ہمارے نبی کو کیا ہوا ہے۔ حضرت فاطمہ نے چادر اٹھائی، لپیٹی اور دوڑ لگائی، دروازے پہ دستک دی۔ کبھی اپنا دین بھی سیکھا ہوتا، پیسہ کمانا ہی سیکھتے ہو، سیاست کرنا سیکھتے ہو، کچھ دین کے لیے بھی وقت دیا ہوتا۔ حضرت فاطمہ نے دروازے پہ دستک دی تو آپ کو ایسا عشق تھا اپنی بیٹی سے، آپ نے کہا یہ تو فاطمہ کی دستک ہے، یہ تو فاطمہ کی دستک، صرف خالی تھپ تھپ سے پہچان لیا کہ یہ تو فاطمہ کی دستک ہے۔ دروازہ کھولا جائے، دروازہ کھولا، فاطمہ اندر آئیں تو اللہ کے نبی کے آنسو خاموش، کہ میرے ماں باپ، میری جان قربان آپ پہ یا رسول اللہ، کیا ہوا آپ کو؟ کہ میری بیٹی فاطمہ میں تمہیں کیا بتاؤں کیا ہوا، مجھے جبریل بتا کر گیا ہے کہ میری امت کے نافرمانوں کو جہنم میں ڈالا جائے گا۔ میں دیکھ رہا ہوں کتنوں کے منہ میں ہاتھ ڈالیں گے فرشتے اور ان کو یوں گھسیٹیں گے، کہیں گے ہائے ہم پر رحم کرو، وہ کہیں گے تم پہ رحمان نے رحم نہیں کیا، ہم کیسے رحم کریں۔ میں کتنی عورتوں کو دیکھ رہا ہوں جن کے بالوں کی چوٹیوں سے فرشتے ان کو گھسیٹ رہے ہوں گے، وہ کہیں گے ہم پہ رحم کرو، ہم پہ رحم کرو، وہ کہیں گے تم پہ رحمان نے رحم نہیں کیا تو ہم کہاں سے رحم کریں۔